اللہ 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 اللہ۔ جنگ سے واپس تشریف لائے حضور۔ اسی جنگ کے بعد میں حضرت علی کا جناب سیدہ فاطمہ سے نکاح بھی ہوا ہے۔ اس جنگ کے بعد نکاح ہوا ہے، بدر کی لڑائی کے بعد۔ دوسرے کئی جید صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام دیا مگر حضور نے قبول نہیں کیا۔ حضرت علی کے پیغام کو قبول کر لیا اور اللہ کے رسول نے مسجد نبوی شریف میں بڑی سادگی کے ساتھ حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا۔ بڑی سادگی تھی، جہیز معمولی تھا، ایک توشک، ایک تکیہ جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، 2 مٹکے تھے، ایک باندوں کی چارپائی تھی، ایک مشکیزہ تھا۔ اس قسم کی چند چیزیں تھیں جن کو لے کر کے خاتون جنت اپنے باپ کے گھر سے جناب مولا علی کے گھر میں تشریف لائی تھی۔ اس سادگی سے سامان کے اوپر بڑے بڑے دنیا کے امیروں کی دولتیں قربان ہیں، بڑے ٹھاٹ باٹ قربان ہیں۔ حضرت علی اب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ نکاح کے بعد الگ مکان کی ضرورت پڑی تو ایک انصاری صحابی نے الگ رہنے کے لیے مکان دے دیا تھا۔ جس وقت یہ نکاح ہوا تو حضرت علی کی عمر 22 سال کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ فاطمہ ظاہرہ کی عمر شریف 15 سال کی تھی۔ رخصت کر کے اس مکان میں جو انصاری صحابی نے رہنے کے لیے دیا تھا سیدہ فاطمہ رخصت کر دی گئیں۔ شام کو عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے رسول اجازت لے کر کے خود تشریف لے گئے اس گھر میں۔ ایک کٹورے میں پانی لیا، اس میں اپنا ہاتھ ڈالا، حضرت علی کو بلایا، ان کے اوپر وہ پانی چھڑکا اور اسی میں سے کچھ پانی جناب فاطمہ کے اوپر چھڑکا اور فرمایا کہ اے میری لخت جگر، اے میری چہیتی بیٹی، میں نے اپنے خاندان میں سب سے بہتر شخص سے تمہارا نکاح فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری نظر میں اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور دعائیں دے کر کے آپ رخصت ہوئے۔ یہی وہ نکاح ہے کہ جس سے سرکار کی اولاد چلی۔ بے شک انہی کی اولاد حضور کی اولاد کہلاتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے گھر کو سنبھالا اور جس شان سے ایک پیغمبر کی بیٹی کو بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، جیسی زندگی اللہ کے رسول کی تھی، بالکل فاطمہ کی زندگی حضور سے ملتی جلتی زندگی تھی۔ بے شک صبر و تحمل کا پیکر تھی۔ مصیبت پریشانیاں اٹھا کر فاقے کر کے بھی کبھی انہوں نے شکوے نہیں کیے تھے۔ وہ فاطمہ جس کے اوپر امت کی عورتوں کو ناز ہے، جس کا نام ہی آج مسلمانوں کے ایمان کی جان ہے، نہیں وہ فاطمہ ہے جس کی گود میں پلنے والوں نے کربلا کے میدان میں دکھایا تھا دنیا کو۔ ایک طرف ظلم کر رہا تھا، ایک طرف ظلم کر رہا تھا کہ میں آج حد کر کے دکھا دوں گا، ایک طرف صبر کر رہا تھا کہ آج میں تجھ سے جیت کر کے دکھا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صبر حسین، نعرہ تکبیر۔ وہ اسی فاطمہ کی گود کے پالے ہیں، وہ اسی کے لخت جگر ہیں۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کا یہ عالم تھا کہ خود گھر کے کام خود فرماتی تھیں، چکی پیستی تھیں، روٹیاں بناتی تھیں، چولہا جلاتی تھیں، یہاں تک کہ مشکیزے میں پانی بھی بھرلاتی تھیں۔ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک جنگ کے اندر کچھ غلام اور باندی قید ہو کر کے آئے تھے، حضور کے گھر تشریف لائیں۔ باندی و غلام مانگنے کے لیے، گھر کے کام کے لیے، حضور تو نہیں ملے، حضرت عائشہ ملی، ان سے کہا ہی کہ کام ہے کچھ، اگر غلام اور باندیوں میں سے مجھے دے دیا جائے تو بہتر ہے۔ حضرت عائشہ نے حضور کو بتایا کہ فاطمہ آئی تھیں، ایسے ایسے کہہ رہی تھیں، اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹی غلام اور باندیاں جو آئے ہیں بدر میں جن کے گھر کے لوگ مارے گئے ہیں
وہ تم سے ان کے زیادہ مستحق ہے. صبر آ گیا. اور فرمایا کہ اے فاطمہ ایسا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پورے 100 ہو جائیں گے. یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، تمہاری سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. حضرت فاطمہ کی یہ تسبیح بڑی مشہور ہے. اس کو سن کر کے راضی ہو گئی، خوش ہو گئی اور کوئی شکوہ نہیں. سمجھا؟ یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا حضرت علی مشکل کشا سے جنگ بدر کے بعد جن کا نکاح ہوا.